الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ قسط میں عرض کیا گیا کہ رجی کے چشمے پر 10 قاری القرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنی منزل پر جا کے پہنچے۔ تو ان کے پیچھے جو سازشی تھا، جس کا پلان تھا، یہ تھا سفیان بن خالد، جس طرح اس کا ذکر کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا یقیناً دکھ پہنچا اور رنج ہوا، اور سفیان بن خالد نے نہ صرف ان 10 صحابہ کو شہید کیا بلکہ اور بھی ہیلے بہانے کرنے لگا اور لشکر کو اکٹھا کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک سپاہی حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ سفیان بن خالد کو قتل کرو، کسی طرح بھی جا کے قتل کر کے آؤ۔ یہ حضرت وہی ہیں، حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خیبر کے قلعے میں داخل ہو کر ابو رافع حجازی کو قتل کر کے آئے تھے، ان کے قلعوں میں جا کر۔ تو یہ بھی بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سرخرو ہوئے تھے، بلکہ ان کی وجہ سے ان کا سارا قبیلہ بنی خزرج کا انہوں نے فخر محسوس کیا۔ تو اس مرتبہ حضور نے ان کو خود ٹاسک دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ انیس جاؤ اور اس سفیان کو قتل کر کے آؤ۔ تو یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے شان مبارک میں مجھے کچھ بولنا پڑے، کچھ توہین آمیز الفاظ کہنے پڑیں یا آپ کے شان کے خلاف کچھ بولنا پڑے تو مجھے اس کی اجازت دیں تاکہ میں دشمن سے کسی طرح نمٹنے میں کامیاب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے سفیان کا قد و قامت اور اس کے چہرے کے نقشے بھی اس کو بتائے۔ حضرت عبداللہ انیس نے سفیان بن خالد کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے حلیہ بھی اس کا بالکل اس کو بتایا اور پھر اجازت دی۔ تو عبداللہ یہ چلا اور جا کے سفیان بن خالد سے جا کر ملا، جو کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف لشکر اکٹھے کرنے میں مصروف تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیان سے ملا تو سفیان کو بتایا کہ میں بنو خزا قبیلے کا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے محمد علیہ السلام کے خلاف لشکر اکٹھا کر رہے ہو، اور میں بھی حضور سے بڑی دشمنی رکھتا ہوں، لیکن میرا کوئی ساتھی ہے نہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لشکر میں کیوں نہ میں بھی جمع ہو جاؤں، کیونکہ میری بھی دشمنی حضور سے اتنی ہی ہے جتنی تمہاری دشمنی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نیا دین بنا کر ہمارے آبا و اجداد کے دین کو بدنام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سفیان کی تعریف میں کچھ شعر کہے تو سفیان بہت خوش ہوا۔ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کی بڑی کمزوری ہوتی ہے، خاص طور پر پیسے والے لوگوں کی اور بد کردار لوگوں کی، کہ کردار تو ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے اپنا، لیکن جھوٹ موٹ کی کوئی تعریف کر دے، شعر پڑھ دے تو وہ بڑے واہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سفیان کے ساتھ بھی اسی طرح حضرت عبداللہ نے چال چلی اور اس کی جھوٹ موٹ کی تعریف میں کوئی شعر کہا تو وہ اس سے بڑا خوش ہو گیا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو رات کا جب کافی پہر گزر گیا، رات گھنی ہو گئی، تو
حضرت عبداللہ انیس اٹھے اور اپنی تلوار لی اور سفیان بن خالد کے اس خیمے میں داخل ہو گئے، اور وہ جیسے سویا ہوا تھا تو وہیں کا وہیں اس کو ذبح کر کے اس کا سر لیا اور وہاں سے نکل آیا، اور رات ہوتی تو سفر کرتا اور دن ہوتا تو کہیں چھپ جاتا۔ یہ کرتے کرتے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز تھے، تو حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اس ملعون سفیان بن خالد کا وہ سر لے کر آ کے نبی علیہ السلام کے قدموں تلے پھینکا اور کہا یا رسول اللہ، یہ ہے آپ کا دشمن اور سفیان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ کے مبارک ہاتھ میں اپنی عصا تھی، لاٹھی مبارک تھی، جو کہ آپ نے حضرت عبداللہ انیس کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا یحضر بہ الجنہ، یعنی اس لاٹھی کے ساتھ حضرت عبداللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ پھر حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عصا مبارک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ یہ لاٹھی جو ہے میرے کفن میں اندر لپیٹ کر مجھے اس لاٹھی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ نہ صرف نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، بلکہ جنت کی نشانی دے کر بشارت دی کہ یہ لے لو لاٹھی اور یہ تمہارا ٹکٹ ہے، اور اسی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ شان تھی بڑے صحابہ کی، نبی علیہ السلام کے یہ یعنی کمانڈو تھے۔ آگے بھی ان کے کچھ ایک آدھ واقعات اور بھی آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد سن 4 ہجری میں ایک دوسرا واقعہ، یہ بھی پھر افسوسناک واقعہ ہے کہ بئر معونہ پر 70 قاری القرآن کا قتل۔ پہلے 10 رجی چشمے پر ہوئے، اور یہ بئر معونہ کے مقام پر بھی پھر ایک دفعہ صحابہ سے ایسے ہی واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص تھا ابو برا بن عامر بن مالک، اور وہ نجد قبیلے سے آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو برا نے نہ انکار کیا اور نہ اقرار کیا، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، میری اگر قسمت اچھی ہوگی تو میں یہ دین قبول کر لوں گا۔ تو پھر کہنے لگا کہ میری قوم ہے، آپ مجھے کچھ لوگ دے دیں تو وہ جا کے وہاں اسلام کی تبلیغ کریں، تو مجھے امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نجد کے لوگوں سے ہم کو اندیشہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ کو وہ کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو ابو برا کہنے لگا کہ ان کی حفاظت میں کروں گا، آپ تسلی کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو معتبر جان کر اپنے 70 صحابہ چنے، جو کہ لائق تھے، جو کہ یعنی علم قرآن جانتے تھے، مبلغ تھے۔ تو ان 70 صحابہ کو چن کر آپ نے ان کا سالار، سپہ سالار منظر بن عمرو کو کیا، اور ایک خط لکھا نجد کے رئیس کو کہ اس میں ظاہر دعوت تھی اسلام کی طرف۔ تو یہ صحابہ منزلیں کرتے ہوئے جب بئر معونہ پہنچے تو وہاں 2 صحابہ کو اونٹ دیے کہ یہ آپ اونٹوں کو کھلا پلا کر آ جاؤ۔ 2 صحابہ اونٹ لے کر چلے گئے، حضرت عمرو بن امیہ زمیری اور حضرت حارث بن سمہ، اور باقی حضور علیہ السلام کا خط لے کر حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے کہ یہ جا کے عامر بن طفیل کو دے کر آ جائے۔ تو حضرت حرام 2 ساتھی اور لے گیا،
لیکن جب شہر کے قریب ہوا تو ان 2 ساتھیوں کو فرمایا کہ خط میں اکیلا لے جاتا ہوں، ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا، تو آپ دیکھنا آگے کہ اگر میرا وہ اکرام کرتے ہیں تو پھر آپ بھی آ جانا، اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ جا کے پیچھے صحابہ کو بتانا، ادھر نہیں آنا۔ تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے وہ حضور کا خط لے کر اس سردار کو دیا، عامر بن طفیل کو، مگر اس ملعون نے خط نہیں پڑھا اور حضرت حرام کو نیزے کے ساتھ نیزہ لگا کر شہید کر دیا، اور پھر اپنے پورے گاؤں کو بلایا، لشکر کو، کہ مسلمان آئے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کرو، اور جاتے ہی ایک اپنا تیروں کی برسات صحابہ کرام پر شروع کر دی، تو سارے ساتھیوں کو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اس بدبخت نے شہید کر دیا، سوائے وہ 2 صحابہ جو اونٹ کے ساتھ گئے تھے، حضرت عمر بن امیہ زمیری اور حارث بن شمہ، لیکن وہ بھی آ گئے تو ان کو جو ہے وہ قید کر دیا۔ تو حضرت حارث بن شمہ جا کے وہ کافروں کے ساتھ لڑنے میں مشغول ہوئے تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور باقی بچا ایک ہی حضرت عمر بن امیہ زمیری، تو اس کے لیے عامر بن طفیل ملعون نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، بس یہ اکیلا ایسا، اس کو زندہ ہی چھوڑ دو۔ تو بس یہ انہوں نے ایک یعنی ادا اپنا کیا کہیں کہ اس نے ایک پیغام دینے کے لیے شاید چھوڑ دیا کہ جا کے بھلے حضور علیہ السلام کو خبر دے۔ تو بہرحال تو حضرت عمر بن امیہ زمیری جب واپس آ رہے تھے تو اس کے پورے ساتھی جو تھے وہ شہید کیے گئے اور اکیلے یہ بچے تھے۔ تو راستے میں پھر 2 مسافر ان کو اور مل گئے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا گھبرایا ہوا تھا کہ جب وہ کوئی موقع دیکھا تو ان دونوں کو پھر اس نے قتل کر دیا، یا کیا بات پیش آئی اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کو حضرت عمر بن امیہ زمیری نے قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے پوری بات بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جن نے تم نے قتل کر کے آئے ہو وہ تو ہمارے حلیف تھے، ہمارے معاہدے میں تھے، یہ تو کام تم نے اچھا نہیں کیا۔ اور پھر عامر بن طفیل کے لیے آپ نے بد دعا کی کہ اللہم اکفنی عامرا، یعنی عامر کے مقابلے میں میری مدد کر۔ تو عامر کو بیماری ہو گئی اور وہ بڑا پریشان ہو کر، ذلیل ہو کر مر گیا اور جہنم میں پہنچ گیا۔ جو شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، ابو برا بن عامر، اور یہ 70 صحابہ کو لے کر گیا تھا اور ضمانت لی تھی، تو اس کا یہ بھتیجا تھا، عامر بن طفیل اس کا بھتیجا تھا جس نے صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو ابو برا کو اپنے اس بھتیجے کی روش کا بڑا دکھ ہوا، اس کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اتنی بدسلوکی یہ کرے گا، تو لیکن اس کو اتنا صدمہ پہنچا کہ یہ بھی بیمار ہوا اور پھر بیماری میں مر گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ جو حضرت عمر بن امیہ زمیری کے ہاتھوں 2 بندے راستے والے قتل ہوئے، یہ حضور علیہ السلام کے معاہدے میں داخل تھے اور حلیف تھے، اور یہی پھر آگے سبب بنا غزوہ بنو نذیر کا، کہ میں نے عرض کیا کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ نکالے گئے۔ ابھی بنو نذیر کی باری آ گئی کہ جب عمر بن امیہ زمیری سے یہ 2 بندے قتل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ وہ اس طرح کا تھا کہ یعنی ابھی جو خون بہا ادا کرنی تھی ان مقتولوں کے وارثوں کو،
تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ بنو نذیر کو بھی ڈالنا تھا، چونکہ ایک معاہدے میں ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے پاس، بنو نذیر والوں کے پاس، اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی مہاجرین اولین کے معتبر صحابہ اور انصار کے دونوں قبیلوں کے سردار، یہ کریم صحابہ کی، اور حضور خود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے ان یہودیوں کے پاس، بنو نذیر والوں کے پاس، کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے 2 قتل ہو گئے ہیں عمرو بن امیہ سے، اور ہمیں ابھی اس کی خون بہا ادا کرنی ہے، تو چونکہ آپ بھی اس معاہدے میں داخل ہیں تو آپ بھی کچھ یعنی اس مد میں پیسے دیں، مدد کریں۔ تو یہودوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے اور اپنا معاہدہ نبھائیں گے، اور آپ نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، آپ خود تشریف لے آئیں، تو آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ کا ہم اکرام کریں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آپ ایسے آئیں۔ ایسے استقبال دینا شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تو یہ یہودی آپس میں جمع ہو گئے اور میٹنگ کرنے لگے۔ حی ابن اخطب بدبخت یہودیوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ یہ اس سے اچھا موقع یہودیوں کی جماعت تمہیں نہیں ملے گا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ جائے بڑا پتھر جا کے چھت سے گرائے حضور کے اوپر، اس میں حضور علیہ السلام شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ بات کر رہے تھے، تو اس پر جو ہے ایک بدبخت یہودی تھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو سلام بن مشکم نے، یہ بھی یہودی تھا، اس نے کہا کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرو، ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا اور ہمارا انجام برا ہو جائے گا۔ لیکن یہودیوں پر شیطان سوار تھا، تو ایک بندہ وہ ان کا اوپر چلا گیا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، یہ اس طرح ان کا یہ پلان ہے، تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور ایسے خاموشی سے چلے آئے کہ جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور علیہ السلام کب اٹھے، کیسے اٹھے، آپ مدینے جا کے روانہ ہو گئے۔ کنانہ ایک یہودی تھا، اس نے یہودیوں کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد علیہ السلام کیوں اٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آخر زمان نبی ہے، اور اس کی جو صفات ہیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت جبریل امین نے انہیں ضرور تمہارے اس منصوبے کی خبر دی ہوگی، اور میں تمہیں صاف صاف کہتا ہوں یہودیوں کہ ابھی تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم محمد علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اس پر یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پھر اپنا یہ وطن چھوڑ دو۔ تو یہودیوں نے مل کر کہا کہ ہم جو ہیں وہ وطن چھوڑ دیں گے، لیکن حضور پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر صحابہ نے کچھ انتظار کیا حضور کا، اور بعد میں محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو وہ بھی اٹھے اور حضور کی خدمت میں پہنچے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سارا وہ یہودیوں کا منصوبہ بتایا، اور محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کی طرف بھیجا، اور حکم دیا کہ بنی نذیر کے یہودیوں، آپ 10 دنوں کے اندر یہ اپنے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، دوسری صورت میں آپ کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو یہ پتہ جب اس منافق کو بھی پڑا، عبداللہ ابن ابی سلول کو، تو ابن ابی سلول نے جا کر کوئی خاص بندہ بھیجا اور یہودیوں کو کہا کہ حضور علیہ السلام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر نہیں چھوڑنا،
اگر جنگ کی صورتحال بنتی ہے اور حضور آپ سے جنگ کرتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2000 جنگی جوان مسلح ہتھیاروں کے ساتھ میں تمہیں فراہم کروں گا، اور تم جو ہے نہ اپنا گھر چھوڑنا نہ اپنا وطن چھوڑنا۔ تو اس پر وہ یہودی دلیر ہو گئے اور حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم نہیں اپنے گھر چھوڑنے والے، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ابن ام مختوم کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا اور اسلامی جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا، اور پھر یہودیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودیوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ پھر چھپ گئے اور اپنے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ رات کا ٹائم ہوا، عشاء کی نماز آپ نے ادا کی حضور علیہ السلام نے، تو اپنے خیمے میں آرام کرنے کے لیے گئے تو وہاں آ کے ایک تیر آ کے خیمے میں لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں سے وہ خیمہ ہٹوایا اور کسی دوسری جگہ لگایا۔ اسی اسنا میں حضرت علی المرتضیٰ گم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن پتہ نہیں چلا۔ رات کا جب کافی حصہ گزرا تو حضرت علی المرتضیٰ ایک یہودی کا سر لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے پھینکا اور کہا کہ یہ اس ملعون کا سر ہے جس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر پھینکا تھا۔ یہ گزورہ ہے، گزورہ نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے طاقت کے غرور میں مجھے اس کا پورا یقین تھا کہ یہ نکلے گا، تو میں بھی چھپ کر بیٹھ گیا، اور رات کے ابھی حصے میں یہ 9 ساتھیوں کے ساتھ نکلا تلواروں کے ساتھ۔ تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر کے اس کی یہ سری میں لے کر آیا ہوں۔ باقی 8 وہ میرے پیچھے آ رہے تھے لیکن میں نکل آیا ہوں۔ اگر آپ کچھ ساتھی دیں تو وہ ابھی 8 باہر ہی ہوں گے، تو ان کا بھی ہم کام تمام کر دیں۔ تو آپ نے حضرت ابو دجانہ کو اور سہیل بن حنیف کو اور دوسرے 8 ساتھیوں کو حضرت علی کے سپرد کیا اور فرمایا جائیں۔ تو حضرت علی گئے ان کو لے کر، تو یہ سارے انہی 8 یہودیوں کو بھی قتل کر کے ان کی سریاں بھی یہ لے کر آئے۔ تو یہ بہرحال 9 آدمی نکلے تھے، 9 کے 9 یہودیوں کے قتل ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور یہودی پھر انتظار کرتے رہے کہ عبداللہ ابن ابی سلول ابھی 2000 جنگی جوان بھیجے گا تو ہماری مدد ہو جائے گی، لیکن عبداللہ ابن ابی سلول تو منافق تھا، وہ تو کسی بھی طرف نہیں تھا، کسی کے ساتھ سچا نہیں تھا، وہ تو پھر تماشا دیکھ رہا تھا، مزہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ آخر جب یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ ابی سلول کوئی بندے بھیجنے والے نہیں ہیں اور ہم حضور کا مقابلہ کرنے کی ہمیں بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر عرض کرنے لگے کہ ہمیں معافی دی جائے اور ہمیں زندگی ہمیں بخش کی جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ وطن چھوڑ جائیں گے۔ تو آپ نے ان کا عرض قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اسلحہ ہے وہ آپ نہ لے جائیں، اور سواری کا ایک جانور جو بھی ہے اور جتنا اس پر آپ اپنا سامان لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، یعنی 1 اونٹ۔ تو یہودیوں کے کوئی 600 اونٹ تھے جو سامان سے بھر گئے، اور انہوں نے وہاں سے اپنے گھر چھوڑے، کوئی خیبر گئے تو کوئی شام گئے، کوئی کسی اور طرف چلے گئے۔ تو جو مال مویشی اور زمینیں اور گھر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوئے۔ تو خاص طور پر اسلحہ بھی اور باغات بھی، تو کافی یہ مال غنیمت یعنی اچانک مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے انصار کو فرمایا کہ انصاروں کی جماعت یہ لے لو، آج اتنا مال غنیمت آیا کہ آپ لوگوں نے مہاجروں کی بڑی مدد کی۔ مہاجر چونکہ ہاتھ خالی آئے تھے مدینے،
تو انصاروں نے ہر طرح کی خدمت کی اور ساتھ دیا تاکہ مہاجرین جو ہمارے بھائی آئے ہیں وہ ان کے بھی پاؤں جم جائیں اور یہ اپنے مدینے کو اپنا لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مہاجروں کی بڑی خدمت کی، آج موقع ہے، یہ اتنا مال غنیمت جو آیا ہے آپ یہ انصار لے لیں۔ تو انصاروں میں دوبارہ حضرت سعد بن معاذ جو کہ اوس قبیلے کے اور حضرت سعد بن عبادہ جو کہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی مال غنیمت ہاتھ آیا ہے آپ یہ ہمیں نہ دیں، آپ یہ مہاجرین کو ہی دے دیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ہمارے برابر ہو جائیں۔ اور دوسرے انصار ساروں نے بھی اپنے سرداروں کی حمایت کی کہ یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جتنا بھی مال ہے آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ تھوڑا مستحکم ہو جائیں۔ تو آپ ان کی یہ جذبات دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناءہم، کہ اے مولا کریم انصار پر رحم فرما اور انصاروں کی اولادوں پر رحم فرما اور ان کی اولادوں کی اولادوں پر رحم فرما۔ اور پھر وہ پورا مال جو ہے مہاجرین میں تقسیم کیا گیا۔ البتہ انصاروں میں وہ جو 9 یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے چھوٹی سی جنگ لگی تھی، حضرت علی ان کو لیڈ کر رہے تھے، تو انصار جو گئے تھے حضرت سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اور ایک یہودی تھا ابن ابی الحقیق، اس کی ایک تلوار تھی، وہ بہت عمدہ قسم کی تلوار تھی، وہ آپ علیہ السلام نے تحفتاً انصار قبیلے کے اوس قبیلے کے سردار جناب سعد بن معاذ کو عطا فرمائی۔ تو یہ انشاءاللہ پھر بیان جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔